حسنات اللفظیہ، لفظی خوبصورتیوں میں ایک خوبصورتی ہے جسے ہم جناس کہتے ہیں، ایک خوبصورتی ہے جسے ہم اقتباس کہتے ہیں، اور ایک خوبصورتی ہے جسے ہم سجا کہتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح عدد المحسنات اللفظیہ عامہ ہوا ثلاثہ، انہوں نے 3 بولی ہیں لیکن کافی ساری ہیں، اگر آپ انہیں شمار کرنے بیٹھ جائیں تو 13 سے 15 بھی بن جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جو عام طور پہ زیادہ آتی ہیں تو وہ 3 ہیں، تو ہم اسی بات کا اعتبار کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تقلیب بھی لفظی خوبصورتی ہے، اسی طریقے سے لفظی خوبصورتیوں کے اندر تصدیر بھی آتی ہے، لفظی خوبصورتیوں میں جو یعنی اطراف کا تشابہ بھی آتا ہے، صنعت لف و نشر بھی آتی ہے، کسی بات کو ایسے پھیلا دینا، ایسے ہی سمیٹ دینا، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ چونکہ عمومی طور پہ 3 خوبصورتیاں ہیں لفظی، تو اس لیے یہاں بھی ہم 3 کی بات ہی کریں گے۔ اس میں جی سب سے پہلے اس نے جس کو ذکر کیا ہے وہ جناس کو ذکر کیا ہے۔ جناس کیا ہے؟ جناس کہتے ہیں کہ کلام میں ایسے 2 لفظوں کی موجودگی کہ جو شکل اور تلفظ میں ایک جیسے ہوں اور معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ اذا تشابہ اللفظان فی النطق واختلافا فی المعنی، کہ وہ لفظوں میں تو ایک جیسے ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں، آپ جب اسے پڑھیں تو آپ کو لگے کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن ایک اور معنی میں استعمال ہو رہا ہو، دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہو، تو اس کو جی جناس کہتے ہیں۔ آگے کہہ رہے جی عدد انواع الجناس نوعان، جناس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو جناس تام کہتے ہیں اور دوسرے کو جناس غیر تام کہتے ہیں۔ جناس تام اور غیر تام، جناس تام کا مطلب یہ کہ بعین ہی لفظ استعمال ہو، وہی لفظ، اتنے ہی حرف، وہی اعراب، وہی شکل و صورت، وہی سب چیزیں اس کی برابر سیم آ رہی ہوں، تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ للجناسی انواع میں جناس تام ہے، جناس غیر تام ہے، اور 308 میں بتا رہا ہے کہ جی الجناس الذی اتفق فیہ اللفظان فی امور 4، 4 چیزوں کے اندر جب اشتراک ہوتا ہے تو اس جناس کو ہم جناس تام کہتے ہیں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نیچے 309 میں اس نے دی ہے کہ جی الجناس التام وہو ما متفق فیہ اللفظان فی امور 4، 4 امور میں سے نوع الحروف ہیں کہ حروف ایک جیسے ہوں، شکل الحروف ہے، حروف کی تشکیل بھی برابر ہو، اسی طریقے سے اس میں عدد الحروف ہے، حروف کے تعداد بھی اس کے برابر ہوں، اسی طرح اس کا اعراب بھی بالکل ایک جیسا ہو، ترتیب بھی سیم ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ملیں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جناس تام کی صورت میں ہوا ہے، جناس تام ہے۔ اور وہ جناس کے جس میں ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ہلکا سا اختلاف آ جاتا ہے، مثلاً کہ لفظ میں حرف کا ایک حرف کا اختلاف آ جاتا ہے، وہاں تا آئی ہے یہاں تا آ جاتی ہے، یا حرکت کا ایک آدھی کا اختلاف آ جاتا ہے، تو اس کو پھر جناس غیر تام کہیں گے۔ اور الجناس غیر تام وہو مختلف فیہ اللفظان فی واحد من الامور 4، ان 4 امور میں سے کسی ایک کے اندر اختلاف کا آ جانا جناس غیر تام کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا جی 313 میں ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، کہ قیامت کا جب منظر قائم ہوگا تو یقسم المجرمون، مجرموں کو الگ کر لیا جائے گا، تو ما لبثوا غیر ساعہ، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے مگر دنیا میں چند سیکنڈ، کچھ ٹائم، تھوڑی سی گھڑیاں۔ اب آپ دیکھیں کہ لفظ ساعہ ہے، وہاں بھی ساعہ استعمال ہوا، یہاں بھی ساعہ استعمال ہوا، لیکن وہاں پر ساعہ بمعنی قیامت کے استعمال ہوا اور یہاں ساعہ بمعنی وقت کے استعمال ہوا، گھڑی کے استعمال ہوا، تو دیکھیں کہ حروف بھی برابر، حروف کی ترتیب بھی برابر، حروف کا اعراب بھی برابر، اور چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ حروف کی تشکیل جو ہے، نوع جو ہے وہ بھی برابر، تو اس لحاظ سے یہاں پر چاروں چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن معنی دونوں جگہ الگ الگ ہے۔ یہ قرآن کی ایک لفظی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے مختلف معنی اور اسی ایک ہی عبارت میں ذکر کر دینا، اس کو کہتے ہیں جی جناس تام۔
لیکن یہ تام کا جو جناس ہے یہ کم ہے، یہ بہت کم ہے، مشکل ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس طرح لے کے آنا، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو غیر تام کا جناس ہے وہ بکثرت ہے۔ آگے ایک شعر بھی دیا ہے جی، شعر میں ہے کہ وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَا لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَا لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ، کہ وَسَمَّيْتُ اور میں نے نام رکھا ہوں اس کا، یحییٰ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا، لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، کیونکہ یحییٰ کا معنی زندہ ہے، زندگی ہے، تو میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تھا اس لیے کہ وہ زندہ رہے، فلم یکن لیکن وہ زندہ نہیں رہا، وہ تو فوت ہو گیا، تو الی رد امر اللہ فیہ سبیل، تو اب اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو رد کرنے میں تو کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم تو ٹالنے کے لیے ہم عاجز ہیں، اسے تو ہم ٹال نہیں سکتے۔ تو یہ مرثیہ کہہ رہا ہے، ایک شاعر تھا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کی وفات پر کچھ مرثیہ اس انداز سے کہا کہ وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَا لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ، کہ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تاکہ وہ زندہ رہے، لیکن وہ مر گیا اور اللہ رب العزت کے حکم کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یحییٰ بمعنی نام کے، شخصیت کے استعمال ہوا، اور یحییٰ بمعنی زندہ ہونے کے استعمال ہوا، زندگی کے استعمال ہوا، تو لفظ ایک ہے لیکن دونوں جگہ معنی مطالب الگ آئے ہیں، تو اس سے اعتبار سے یہ جناس تام ہے۔ آگے دیکھیں جی، اگلی مثال ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی یتیم آ جاتا ہے آپ کے پاس تو اس سے سختی نہ کریے، لا تقہر، وَأَمَّا السَّائِلَ، اور اگر کوئی سوالی آ جاتا ہے تو فَلَا تَنْهَرْ، اس سوالی کو جھڑکیں مت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں تقہر تنہر، تقہر اور تنہر میں صرف ایک حرف کا فرق ہے کہ وہاں قاف استعمال ہوا اور یہاں تنہر میں قاف کی جگہ نون استعمال ہوا، باقی اعراب بھی برابر، حروف کی تعداد بھی برابر، اعراب بھی برابر، ٹھیک ہے، سب چیزیں برابر، صرف ایک حرف کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی جناس غیر تام۔ آگے جی 316 میں ہے حلا نہاکا نہاکا عن لوم رئن لم یلف غیر مناعم بشقائی، حلا نہاکا نہاکا عن لوم رئن لم یلف غیر مناعم بشقائی، حلا نہاکا نہاکا عن لوم رئن، حلا کیا ہو گیا تمہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ نہا کا نہیں روکا، یعنی تم نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہا کا نہاک کہتے ہیں عقل کو، دانش کو، کہ تمہاری دانش نے تمہیں منع نہیں کیا، عن لوم امرئن، کہ جو تم نے اس شخص کو ملامت کیا، اس کی ملامت سے تمہیں تمہاری عقل نے نہیں روکا کہ تم کس کی ملامت کرنے جا رہے ہو، تم کس شخص کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے جا رہے ہو، تو حلا نہاکا نہاکا، تمہاری عقل نے تمہیں نہیں روکا، عن لوم امرئن، ایک ایسے شخص کی ملامت سے جس کی تم نے ملامت کی ہے، حالانکہ کیا ہے، حالانکہ لم یلف غیر مناعم بشقاء، لم یلف، کہ اس کو جو وہ شخص کہ جو غیر مناعم بشقاء، کہ جو غیر منعم ہو شقاء کی وجہ سے، یعنی کہ بدقسمتی کی وجہ سے جو بندہ جو فقیر ہو جائے، غیر منعم یعنی آسودہ حال نہ رہے، تو لم یلفی، تو اس سے تو کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا، اسے تو کچھ نہیں کہا جاتا، تو وہ بندہ تو اپنی بدقسمتی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ غریب فقیر ہوا ہے، بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، ورنہ تو وہ کوئی حقیقتاً تو غریب یا فقیر خاندان سے نہیں ہے،
وہ تو سخی بندہ تھا، وہ تو دینے والا تھا، لوگوں کو بانٹتا تھا۔ کیا ہوا کہ بدقسمتی سے ایک بار اگر وہ اس کے پاس مال نہ رہا تو اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ حلّا نہا کا نہا کہاں لو ممرین، کہ تمہاری عقل نے تمہیں نہیں روکا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو کہہ دیا کہ لم یلف غیر منعم بشقاء، کہ جو کہ بدقسمتی کی وجہ سے جو اسودہ حال نہیں رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نہاکا اور نہاکا، تو لفظ برابر ہیں دونوں کے اور ترکیب بھی برابر ہے، اور لیکن اعراب کا فرق آ گیا ہے، وہاں نہاکا ہے اور یہاں نہاکا ہے۔ تو نہاک نہا ینہا سے منع کرنا، اور نہاک جو ناہک سے، جیسے ہم عقل کو کہتے ہیں، شعور کو کہتے ہیں، دانش کو کہتے ہیں نہک، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوا۔ تو یہاں پر بھی جناس کیا ہوگا؟ جناس سے غیر تام ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی اگلی مثال ہے یہاں تک جی جناس مکمل ہو گیا ہے آپ کا، اور خلاصہ یہ نکلتا ہے جناس کا کہ جناس کہتے ہیں کہ دو ایسے الفاظ کا اپنے کلام میں ذکر کرنا کہ جو چار چیزوں کے اندر موافقت رکھتے ہوں۔ اگر چاروں میں مکمل موافقت رکھتے ہوں گے تو ہم اسے جناس تام کہیں گے، اور اگر چاروں میں سے تین چیزوں میں موافقت ہوگی، کسی ایک میں نہیں ہوگی، تو اسے ہم جناس غیر تام کہیں گے۔ آگے دیکھیے جی 317 میں اقتباس کو شروع کر رہے ہیں کہ تضمین النثر او الشعر شیئا من القرآن الکریم او الحدیث الشریف من غیر دلالت علی انہ منہ ما یسمى الاقتباس۔ اقتباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید یا حدیث شریف یا قرآن مجید میں سے کسی ایک حصے کو، ٹکڑے کو اٹھانا اور اٹھا کر اسے اپنی نثر یا شعر کا حصہ بنا لینا۔ تضمین النثر والشعر او الشعر، اپنی نثر اور نظم میں شامل کر لینا، شیئاً کسی ایسی چیز کو، من القرآن الکریم جو کہ قرآن سے ہو، او الحدیث الشریف یا وہ حدیث شریف سے ہو، من غیر دلالت علی انہ منہما، اور اس کی دلالت کے بغیر کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہے، یعنی اس کی صراحت کیے بغیر کہ آپ یہ آئیڈیا بھی نہ ہونے دیں کہ میں نے یہ جو چیز استعمال کی ہے یہ میں نے قرآن سے اٹھا کے استعمال کی ہے یا میں نے حدیث سے اٹھا کے استعمال کی ہے۔ آپ غیر شعوری طور پر اس طرح مطلب اس کو اپنے کلام میں فٹ کر دیں اس بات کو کہ اگلے بندے کو اس کا ادراک بھی نہ ہو سکے۔ تو مطلب ظاہر ہے جو حافظ ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت استعمال ہوئی ہے، لیکن آپ اسے اس انداز سے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اور اس پہ کوئی آپ وضاحت بھی نہ دیں کہ میں نے اس کو اپنے کلام کا یوں حصہ بنایا ہوا ہے، وضاحت بھی نہ دیں اور آپ اسے اپنے کلام میں شامل بھی کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے اقتباس کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب حتی انشد فغرب۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ اس مثال میں اس نے اقتباس کیا ہے، آپ کو جو حفاظ ہیں انہیں فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فلم یکن الا کلمح البصر، اب یہ قرآن کی آیت کو اس نے اپنے شعر کا حصہ بنایا ہے، او کلمح البصر او هو اقرب حتی انشد فغربی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ حریری کا قول ہے، حریری نے اس کو اپنی جو ہے مقامات میں شامل بھی کیا ہے کہ فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب حتی انشد فغرب، کہ فلم یکن الا کلمح البصر، کہ نہیں ہوگا مگر آنکھوں کے جھپکنے، کلمح البصر کہتے ہیں نا، یعنی آنکھ جھپکنے کی بقدر، او هو اقرب یا اس سے بھی قریب، کہ حتی انشد فغرب، کہ جیسے ہی اس کی یاد میں کوئی آنسو آئے گا تو فغرب، تو وہ غائب ہو جائے گا، وہ چھپ جائے گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب بھی یعنی اس کی یاد آتی ہے تو لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ آنکھ سے آنسو بہہ پڑتا ہے، چھپ جاتا ہے، مطلب کہ ذکر یار تو آتا ہے مگر اسے ہم ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ وہ اس بات کو یوں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ فلم یکن الا کلمح البصر، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے یا اس سے بھی کم مدت میں، حتیٰ یہاں تک کہ انشدہ
یعنی انشدہ آئی تذکرہ، جب تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو فغرب، تو وہ چھپ جاتا ہے، کہ آنسو آتا بھی ہے اور ساتھ ہی چھپ بھی جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کو اپنے کلام میں استعمال کر لیا ہے، اسی کو اقتباس کہتے ہیں۔ آگے اگلی مثال دیکھیے گا جی۔ اگلی مثال میں ہے کہ اذا مد لہمت خطوب الہوا یکاد ثنا برقہ یذہب، اذا مد لہمت خطوب الہوا یکاد ثنا برقہ یذہب۔ تو اب آپ دیکھیں الفاظ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ یکاد ثنا برقہ یذہب جو ہے اس نے قرآن پاک سے اٹھا کے استعمال کیا ہے۔ اقتباس اس لیے آسان ہے، الفاظ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت استعمال ہوتی ہے، علماء کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حدیث سے استعمال ہوئی ہوتی ہے تو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اذا مد لہمت خطوب الہوا، کہ جب ادلہمہ کہتے ہیں، ادلہمت یعنی اندھیرا گھپ ہو جائے، اندھیرے کا چھا جانا، یعنی شدید اندھیرا۔ تو اذا مد لہمت خطوب الہوا، اور ہوا رات کو، خطوب الہوا سے رات کا کوئی خاص حصہ جس میں زیادہ تاریکی ہوتی ہے وہ مراد ہے، کہ جب رات کے خاص حصے میں تاریکی حدیں اپنی پار کر جاتی ہے، تو یکاد ثنا برقہ یذہب، تو قریب ہے کہ بجلی کی کوئی چمک آئے اور آنکھوں کو لے جائے، مطلب کہ یعنی کہ کوئی ایسی روشنی ہمارے سامنے آئے کہ جو روشنی ہماری آنکھوں کو بھی مدہوش کر دے، اتنی شدت کے ساتھ روشنی ہو، تو قریب ہے، وہ امید کی طرف اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ جب رات کی تاریکی اتنی کالی ہو جاتی ہے تو اس وقت قریب ہے کہ کوئی روشنی آئے اور وہ ہماری آنکھوں کو لے جائے۔ تو اس نے ابصار کو استعمال نہیں کیا، سمپل یذہبو کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں کا جانا مراد نہیں لے رہا، بلکہ یذہبو سے وہ مراد اس تاریکی کو لے جانا لے رہا ہے، کہ یکاد ثنا برقہ یذہب۔ وہاں قرآن میں اور معنی میں استعمال ہوا، وہ کفار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ گمراہی کے اندر ہی چل رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں، تو لیکن یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اس نے رات کی کیفیت بیان کی اور پھر وہ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی ایسی روشنی چمکے، ثنا برقہ یذہب، کہ جو ہمارے اس اندھیرے کو ہم سے دور لے جائے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس نے قرآن سے کس انداز سے اقتباس کیا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے گا جی۔ اگلی مثال میں ہے کہ انا انبئکم بتأویلہ وامیز صحیح القول عن علیلہ، کہ میں تمہیں تمہاری تعویل کے بارے میں خبر دوں گا، بتاؤں گا، اور میں تمہارے صحیح قول کو بیمار قول سے الگ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کہ انبئکم بتأویلہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس نے اس لفظ کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اپنی کلام کا حصہ بنا لیا ہے، اس کو بھی اقتباس کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دو ہو گئیں آپ کی محسنات لفظیہ۔ ہم نے کہا تھا 3 محسنات ہیں لفظی، اس میں ہم نے جناس کو دیکھ لیا، اقتباس کو دیکھ لیا، اور تیسری چیز جناس میں جو وہ محسنات لفظیہ میں جو وہ بتا رہا ہے تو وہ ہے جی سجا۔ 321 سے سجا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ سجا کہتے ہیں کہ توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر وافضلہ ما تساوت فقرہ یسمى السجا، کہ فاصلہ آپ نے پڑھا ہے، فاصلہ نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا سر، کون سا MCQs پڑھا رہے ہیں؟ 321 جنہوں نے آسیہ، اچھا جی، جنہوں نے اپنا علم العروض پڑھا ہوگا وہ تو جھوم جائیں گے کہ ہمیں تو فاصلے کا پتہ ہے پہلے سے۔ توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر، جو آپ کے آخر میں فواصل ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کبرا ہوں صغرا ہوں، تو ان فواصل کے جو آخری حروف استعمال ہو رہے ہیں ان حروف میں موافقت، ٹھیک ہے جی، یہ سجا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَأَفْضَلُهُ مَا تَسَاوَتْ فِقْرَةً، اور اس میں افضل یہ ہے کہ پورے فقرے میں مساوت پائی جائے، موافقت پائی جائے، لیکن اگر پورے فقرے میں نہیں بھی ہے لیکن آپ کے آخری جز میں موافقت ہے تو بس اسی کو نام سجا کا دیا گیا ہے، اسی کو سجا کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے گا۔ مثال ہے جی کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، مہادا اوتادا، تو یہاں دیکھیں دا سیم ہے،
اوتادا ہادا، تو اب یعنی علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا یعنی فرش، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بطور میخ ہم نے گاڑا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ قرآن میں سجا ہوئی ہے۔ اگلی مثال دیں، یہ تو سارے قرآن مجید میں اس طرح سارے قرآن مجید میں سجا ہے۔ ہم نے یہی تو کہا ہے کہ بلاغت ہمیں قرآن سکھانے میں مدد دے گی۔ جی اگلی مثال دیکھیے، اللہم آتی منفقا خلفا واتی ممسکا تلفا، یہ دعا ہے ایک، اور دعا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو جو خرچ کرتا ہے اپنے استاد پہ، مطلب اوورال خرچ کرتا ہے، یہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ اللہم آتی منفقا خلفا، کہ جو خرچ کرتا ہے یا اللہ کے جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دے، خلف دے، اور واتی ممسکن تلفا، اور جو روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی حضور علیہ السلام نے یہ دعا دی ہوئی ہے، تو اللہ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح رستوں میں۔ آگے ہے جی کہ یہ بھی سجا ہے کہ خلفہ اور تلفہ۔ اچھا جی، اسی طرح الکلمۃ الاخیرہ من کل فقرۃ تسمى الفاصلہ، اس نے فاصلہ کی تعریف بھی کی ہے کہ یہاں فواصل سے مراد فواصل کا آخری کلمہ ہم لے رہے ہیں، اسی کو یعنی غلباً ہم فاصلہ کہہ رہے ہیں، ایسے تو فاصلہ پورا ایک تفیلہ ہے، لیکن غلباً آخری جز میں توافق کو ہم فاصلے کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہاں تک جی آپ کی محسنات لفظیہ جو 3 ہیں، جس میں آپ نے جناس پڑھا، اقتباس پڑھا اور سجا پڑھی، یہ مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں سے محسنات معنویہ کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ محسنات معنویہ محسنات معنویہ آپ نے پڑھا تھا، معنوی خوبصورتیوں کو کہتے ہیں، اور معنوی خوبصورتیوں میں ایک تو حسن تعلیل ہے، ایک اسلوب حکیم ہے، اور اسی طرح محسنات معنویہ میں ایک چیز ہے جی کہ تاکید المدح بما یشبہ الذم، ٹھیک ہے جی، کہ آپ مدح کے اندر تاکید لے کر آ رہے ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ جو ذم پر دلالت کرتے ہوں، یعنی آپ ایسے انداز سے کسی بندے کی تعریف کریں کہ جس سے ذم کا پہلو بھی نکلتا ہو، ٹھیک ہے جی، ذم کا پہلو بھی نکلتا ہو، تو آپ ایسے انداز سے کسی بندے کی اگر تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک معنوی خوبی ہوتی ہے کلام کی، کہ اگلا پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے مجھے ملامت کیا ہے یا اس نے میری تعریف کی ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا کہتے ہیں محسنات معنویہ میں۔ اسی طرح جی ہے کہ تاکید الذم بما یشبہ المدح، کہ آپ مدح کی کیفیت بنائیں اور کر اس کی ذم رہے ہوں۔ بے شمار ایسے ہیں، قرآن مجید نے بھی کہا ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پہ جیسے ہے نا وَإِذْ جو ہے وہ کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو یعنی قرآن مجید نے بہت سارے انداز میں کافروں کو خطاب اس انداز سے کیا کہ بظاہر وہاں مدح کا پہلو نکلتا ہے لیکن ان کی ذم مراد ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور اسلوب حکیم ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسلوب حکیم بھی ہے۔ تو عدد المحسنات معنویہ عامہ، عام طور پر جو محسنات معنویہ میں سے جو چیزیں زیادہ مشہور ہیں محسنات معنوی طور پر، تو وہ 7 ہیں، 7 محسنات ہیں جو کہ زیادہ معروف ہیں۔ ان میں اب وہ بتائے گا ترتیب سے، سب سے پہلے جو وہ بتا رہا ہے وہ ہے جی توریہ کرنا، ٹھیک ہے جی، توریہ اہام کرنا، اور اذا ذکر المتکلم لفظا مفردا له معنیان، کہ متکلم کوئی ایسا لفظ لے کر آتا ہے کہ اس لفظ کے 2 معنی ہیں، قریب ظاہر غیر مراد، اور قریبی معنی اس لفظ کا جو زیادہ واضح ہے اور ظاہر ہے اس کو وہ مراد نہیں لیتا، اور بعید خفی هو المراد، اور جو معنی بعید کا بنتا ہے، خفی ہے، چھپا ہوا ہے، جسے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر نکالا جائے گا، تو اس معنی کو وہ مراد لے رہا ہوتا ہے کسی خاص غرض سے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں یہ شعر ہے جی کہ اذا اعطیت الکلب والانسان امانتا خان الانسان والکلب حافظ، کہ جب تجھے یعنی کتا، یعنی جب تو عطا کرے یعنی گروی رکھے کتے اور انسان کے پاس امانت کو، تو دیکھے گا کہ انسان خیانت کرتا ہے اور کتا جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب یہ جو شعر ہے اس میں بظاہر اس نے لفظ جو ہے وہ حافظ استعمال کیا،
حافظ کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ والکلب حافظ، ٹھیک ہے، کہ کتا اس کی حفاظت کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ تو لیکن یہاں حافظ سے حقیقی حافظ مراد نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے عصر حدیث کا بڑا شاعر ہے حافظ ابراہیم، وہ مراد ہے۔ تو احمد شوقی نے کس باریکی کے ساتھ کسی موقع پر مزاحاً چٹکلے کے طور پہ اس انداز سے توریہ کیا کہ جو ہے اسے تشبیہ بھی دے ڈالی، اور یعنی ایک مقام ذم میں رکھ کے اور مذاق بھی کر لیا، اور بات اگلے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حقیقت پہ مبنی شعر ہے، کہ کوئی حکمت بھری بات اس نے بتائی ہے کہ اگر کتے اور انسان کے پاس آپ امانت رکھوا دیتے ہیں تو انسان تو خیانت کر جاتا ہے، لیکن کتے کو جب ظاہر ہے جو کتا گھروں میں اس کے لیے ہوتا ہے پائرے کے لیے، تو وہ خیانت نہیں کرتا۔ تو لیکن یہاں اس نے اس سے مراد حافظ کو لیا ہے کہ جو ہے وہ حافظ جو ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس انداز سے یہ توریہ ہے۔ اسی طرح ہے جی کہ وَالنَّهْرُ يُشْبِهُ مِبْرَدًا فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدَى، وَالنَّهْرُ يُشْبِهُ مِبْرَدًا فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدَى، وَالنَّهْرُ يُشْبِهُ مِبْرَدًا فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدَى۔ ہاں جی، سمجھ میں آ گئی بات؟ وَالنَّهْرُ يُشْبِهُ مِبْرَدًا فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدَى۔ تو اس کے اندر یہ شعر ہے جی ابن نباتہ کا، ابن نباتہ مصری، ان کا یہ شعر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہر جو ہے وَالنَّهْرُ يُشْبِهُ مِبْرَدًا، وہ ریت کے مشابہ ہے، فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدَى، اسی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے، یجلو، ذا یجلو الصدا، صدا کہتے ہیں زنگ کو، تو وہ زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ نہر جو ہے وہ ریت کے مشابہ ہے، اور وہ زنگ آلود چیز کے زنگ کو کیا کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، اس سے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس نے یہاں پر توریہ کیا ہے، اور اس کے توریہ کا انداز یہ ہے کہ اس نے نہر کو مراد لیا اور دوسری طرف اسے تشبیہ دی ریت کے ساتھ، کہ جس طرح ریت کے ذرات جو ہیں وہ انسان کے یعنی تلوار کے اوپر لوہے پہ اگر زنگ لگا ہوتا ہے تو اس زنگ کو وہ زائل کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جس طرح کہ لوہے کا یعنی جس طرح کہ نہر کے یعنی نہر جو ہے وہ انسان کو صاف کر دیتی ہے، تو اسی طرح ریت کے جو ذرات ہوتے ہیں تو وہ لوہے پر لگے زنگ کو، یعنی تلوار جو اس کی ہے اس تلوار پر لگے زنگ کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس نے لفظ تو استعمال کیا، مبرد کا لفظ استعمال کیا، اور اس سے مراد اس نے ریت لی، اور اسی طرح اس نے ذا یجل الصدا کا لفظ استعمال کیا، اور اس سے مراد اس نے اپنی لوہے کی تلواریں لیں۔ تو یہاں پہ اس نے توریہ کیا ہے۔ اسی طرح ہے جی توریہ کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے طباق۔ طباق کہتے ہیں الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، کہ کسی کلام کے اندر، ٹھیک ہے جی، ایک چیز کو لے کر آنا اور پھر اسی کی ضد کو بھی لے کر آنا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ یہ سلسلہ ہے کہ ایک چیز لائی جاتی ہے ایک عبارت میں، اور اسی عبارت میں اس کی اپوزٹ چیز بھی لائی جاتی ہے، اس کو طباق کہتے ہیں۔ طباق دو طرح کا ہوتا ہے جی، ایک تو ہوتا ہے ایجابی صورت میں، طباق الایجاب جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا سلبی صورت میں ہوتا ہے جسے طباق السلب کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے کلاہما صحیح، یہ دونوں قسمیں طباق کی بنتی ہیں، اور اب وہ بتائے گا ان قسموں کے متعلق کہ طباق سلب کیا ہے اور طباق ایجاب کیا ہے۔ ایجاب کی اس نے تعریف 336 میں کی ہے کہ الطباق الذی لم یختلف فیہ الضدان ایجابا و سلبا، کہ ایجابی طور پر اور سلبی طور پر جب دو ایسی ضدیں لائی جائیں کہ جن کا آپس میں اختلاف نہ ہو تو اسے ہم طباق ایجاب کہتے ہیں۔ ابھی آپ مثال سے بات کو سمجھ جائیں گے کہ طباق ایجاب اور سلب میں کیا ایک باریک سا فرق ہے۔ مثلاً کہ یعلمون وہم لا یعلمون، کہ ایک ہی بات کو لا کے ساتھ جب ہم نفی میں لے کے جائیں گے تو وہ سلب ہو جائے گا، لیکن اگر حقیقی ضد آ جائے گی، جیسے سماوات والارض،
حی هو الذی یحیی الحی والمیت، ٹھیک ہے، اسی طرح او یزوجکم ذکرانا و اناثا، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو لائی جائے گی تو وہ اتباق ایجاب ہوگی، جو حقیقی ضدیں جب لائی جائیں گی۔ اور سلب ہے کہ اتباق الذی اختلف فیہ الضدان ایجابا و سلبا، کہ بات ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ذکر ہوئی، دو چیزیں نہیں ذکر ہوئیں، لیکن اسی ایک چیز کو یا اثباتی طور پہ ثابت کیا جا رہا ہے اور یا سلبی طور پہ ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایجاب ہے، یہ لیکن یہ یہ اتباق ہے، اور یہ لیکن یہ اتباق سلب کہلاتا ہے۔ مثال سے دیکھیے گا بات واضح ہوگی۔ مثال میں ہے جی کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں اعمیٰ اور بصیر دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، تو وہاں کلام میں جمع کیا ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی جو یعنی کہ اندھیرا اور روشنی جمع ہو سکتی ہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ جمع ہو سکتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ حق اور باطل کی کشمکش کے درمیان بطور استعارہ یہ آیت ذکر کی گئی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو ذکر کیا ہے اور اس کی ضد کو بھی ذکر کیا ہے، اس کو اتباق کہتے ہیں، اور یہ اتباق آپ کا اتباق ایجاب میں شامل ہو جائے گا، ایجابی طور پہ تب اتباق ہوگا۔ اور اسی طرح اگلی مثال دیکھیے گا 339 میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ایقاظاً کہ وہ بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایقاظ اور رقود یعنی بیداری اور نیند، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی آیت میں ان کو استعمال کیا ہے، تو یہ اتباق ایجاب ہوگا۔ اسی طرح لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اب یہ دیکھیں کہ اس جگہ پر جو اتباق ہوگا یہ اتباق ایجاب ہے، کہ ما کسبت اور مکتسبت، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے کسب اور ایک ہوتا ہے اکتساب۔ کسب کہتے ہیں کسی چیز کا حاصل کرنا ایسے ہی، اور اقتباس کہتے ہیں کہ کسی چیز کا زور لگا کے حاصل کرنا۔ یہاں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ جو انہوں نے حاصل کیا وہ بھی انہی پر، یعنی جو انہوں نے گناہ وغیرہ کیے یا جو وہ مطلب اپنی ذاتی برائی کی، اور وعلیہا مکتسبت، اور جو دوسروں کے لیے سبب بنے وہ بھی ان پر۔ تو کسبت اور اکتسبت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، تو یہ بھی اتباق ایجاب ہے۔ اب سلب دیکھیں، اتباق سلب نہیں بن رہا؟ نہیں سلب نہیں بن رہا نا، کسب اور یعنی ایک ہی لفظ کو دو جگہ نہیں استعمال کیا، دونوں لفظوں کا مطلب، اور دیکھیں نا ایک مجرد ہے اور ایک مزید فی ہے، جیسے ہوتا ہے ضربہ اور اضربہ، درسا اور ادرسا یا درسا، تو اب آپ دیکھیں دونوں میں معنی بدل جاتا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھانا، تو کتنا فرق ہے۔ تو یہ ایک چیز نہیں ہے، ایک جگہ پہ کسب ہے اور ایک جگہ پہ اکتساب ہے۔ تو اسی طرح اب سلب کیسے ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ فرق کیا فرق ہے اس میں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ وہاں پر باقاعدہ نفی کے ساتھ اسی چیز ایک جگہ اس کا ثبوت کر رہے ہوں اور ایک جگہ اس کی نفی کر رہے ہوں، کہ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کیا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری جو زینت ہے اس کو جانتے ہیں، تو وہ حقیقت کو نہیں جانتے، حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ تو دیکھیں لا یعلمون اور یعلمون، تو یہ اتباق سلب کہلائے گا۔ اچھا اتباق سلب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں نفی کا استعمال ہو، جی، اکثر نفی کا ہو، لیکن بعض مرتبہ استثناء کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے دونوں لفظ جو ہے نا وہ بولے جاتے ہیں، کہ ایجاب بھی ہو رہا ہوتا ہے اور سلب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ جی سر لہا اور علیہ میں بھی اتباق ہوگا؟ جی اتباق تو ہے، کیوں نہیں ہے اتباق، بالکل اتباق ہے۔ اور علیہ، ان دونوں میں کس میں؟ لہا اور علیہ، لہا اور علیہ میں بھی اتباق ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لہا اور علیہ میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اور اس پر قریب معنی ہے، لیکن نہیں، اس میں اتباق جو ہے نا، لہا جو ہے یہ
اس کا ثواب کے معنی میں ہوگا اور علیہا وبال کے معنی میں ہوگا، عذاب کے معنی۔ لہا علیہا، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں اس ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے ہو سکتا ہے بالکل۔ اچھا جی آگے دیکھیے گا 342 میں کہ اذا اتى المتکلم بمعنیین او اکثر ثم اتى بما يقابل ذلك على الترتیب یسمى المقابلہ۔ اب پہلے ہم نے جو معنوی خصوصیات بیان کی تھیں اس میں ہم نے سب سے پہلے توریہ کو بیان کیا، توریہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے طباق کو پڑھا، اور طباق کے بعد اب ہم تیسری چیز کی طرف پڑھے ہیں اور وہ ہے جی مقابلہ، کہ مقابلہ کسے کہتے ہیں۔ تو مقابلہ کی اس نے تعریف کی ہے کہ جب متکلم دو معنی یا دو سے زائد معنی کو ذکر کرے، یعنی ایسی چیزوں کو ذکر کرے دو سے زائد چیزوں کو، اور ثم اتا بما یقابل ذلک علی الترتیب، پھر اسی ترتیب سے ان کی ضدیں لے کر آئی۔ پہلے تو تھا نا کہ ایک چیز کو ذکر کیا اسی کے ساتھ ضد ذکر کر دی، اب ایک ہی کلام میں مختلف چیزیں ذکر ہوں اور اگلی کلام میں ترتیب کے ساتھ انہی کی ضدیں بھی ذکر ہو رہی ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں جی، اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ دیکھیے گا مثال اس نے دی ہے کہ انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی خصوصیت بیان کی تھی۔ انصار کے بارے میں ہے یہ کہ وہ جنگ کے وقت تو کثیر ہوتے ہیں اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو اس وقت وہ قلیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے تکثرون استعمال کیا تو اس کی ضد تقلون لے کر آئے، اور پھر فضا استعمال کیا تو اس کے آگے اس کی ضد طمع لے کر آئے، تو دونوں جگہ پر دونوں چیزوں کا اختلاف جو ہے اس کو بیان کیا، اسی کا نام ہے جی مقابلہ۔ اسی طرح یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور ان کے لیے جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حل و حرمت، یعنی یحل آیا تو اس کی جگہ جو اس کی ضد آئی ہے وہ یحرم آئی ہے، اور طیبات آیا ہے تو اس کی ضد جو آئی ہے وہ خبائث آئی ہے۔ تو حل کو بھی بیان کر دیا اور اسی طرح حرمت کو بھی کر دیا اور طیب کو بھی کر دیا اور خبث کو بھی کر دیا، تو یہ اس طرح اس کو مقابلہ کہیں گے۔ اس کے بعد جی چوتھے نمبر پہ جو معنوی خوبصورتی ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے جی حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کیا ہے؟ جی یہ طباق اور مقابلہ ایک ہی ان کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی طباق اور مقابلہ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ طباق کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی ضد آتی ہے، ٹھیک ہے، اور مقابلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ذکر ہوتی ہیں یا دو سے زائد ذکر ہوتی ہیں اور پھر ان کی ضدیں ترتیب کے ساتھ ذکر ہوتی ہیں۔ اچھا جی آگے ہے کہ اذا انکر الادیب صراحةً او ضمنا علت الشیء المعروفہ اور واتى بعلة ادبیة طریفہ تناسب الغرض الذي قصد الیہ یسمى حسن التعلیل۔ سر یہ تھوڑا سا ایک سوال ہے، یہ جو دو چیزیں ہوں گی تو یہ صیغہ ایک استعمال ہوگا، جمع کے اعتبار سے ہوگی، جس طرح یہاں پہ ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نہیں مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ سر یہ جس طرح سوال ہوا ہے نا کہ مقابلہ اور طباق جو ہیں یہ ایک طرح نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دو ضدیں جو دو چیزیں ہوں گی تو وہ مقابلہ میں ہوتی ہیں، جی تو جی یحرم علیہم الخبائث اور طیب جو ہیں یہ دونوں ہیں تو ایک ایک ہی چیز ہے، لیکن جمع کے صیغے چونکہ تو دو دو یا تین تین نہیں جس نہیں طرح نہیں جمع کا نہیں، استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جی یحل بھی تو اس سے پہلے استعمال ہوا ہے نا، یحل بھی استعمال ہوا، اس کی ضد بھی تو یحرم آئی ہے نا آگے، یعنی کلام میں اس ترتیب سے چیزیں آئیں، جیسے پہلی مثال میں تکثرون اور تقلون، کثرت اور قلت، اور طمع اور فضا، اسی طرح دوسری مثال میں حلت اور حرمت، طیب اور خبیث، تو یعنی گویا کہ چار چیزیں آ جائیں گی اس طرح ضد کے ساتھ۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ اچھا جی اس کے بعد ہے کہ اذا انکر الادیب صراحةً او ضمنا علت الشیء المعروفہ، کہ جب ادیب
انکار کر دے، صراحتاً انکار کر دے یا ضمناً انکار کر دے کسی چیز کی علت معروفہ کا، یعنی وہ چیز جو اس کی معروف طور پہ علت بن رہی ہے اس کا وہ انکار کر دے، اور اس کی جگہ پہ کوئی ایسی باریک ادبی علت لے کر آئے اپنی غرض کے مطابق، یعنی جو وہاں پہ اسے جو چیز مقصود ہے جسے اس نے بیان کرنا ہے اس کے مطابق کوئی اپنے پاس سے ادبیتاً طریفہ، کوئی اپنے پاس سے کوئی ایسی ادبی علت لے کے آئے کہ جو وہاں پہ مطلب جو اس کی اپنی ذاتی غرض تھی وہ والی علت لے آئے، اور جو حقیقی علت ہوتی ہے اس علت کو وہ چھپا دے۔ ادیب ایسا کرے اور اس کو کہتے ہیں جی حسن تعلیل۔ مثال آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ جائیں گے۔ وما کلفۃ البدر المنیر قدیمتاً ولکنھا فی وجہہ اثر اللطم۔ اچھا جی، یہ ابو العلا المری کا شعر ہے کہ وما کلفۃ البدر المنیر قدیمتاً، کہ کلفہ مطلب جو چاند پہ جو چھائیاں ہیں، وما کلفۃ البدر المنیر، بدر منیر کی جو کلفت ہے وہ قدیم نہیں ہے۔ وما کلفۃ البدر المنیر قدیمتاً ولکنھا فی وجہہ اثر اللطم، لیکن اس کے چہرے پر لطم کے نشان ہیں، تھپڑ کے نشان ہیں۔ تو اس کے چہرے کی جو چھائیاں ہیں، اس کے چہرے میں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں، نشانات نظر آ رہے ہیں، یہ قدیم نہیں ہیں بلکہ یہ تو اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ بظاہر آپ نے یہ سمجھا کہ یہاں پر جی وہ بدر منیر اور اس کی جو ہے وہ چھائیوں کی بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں کر رہا، گویا کہ وہ کر رہا ہے یعنی کہ اس کا کوئی دوست فوت ہو گیا اور اس کے مرثیہ کہا، لوگ وہاں پر پیٹ رہے تھے، اس کا ممدوح بھی وہاں پہ پیٹا، اس نے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے۔ اب یہ حسن تعلیل دیکھیں کہ وہ اپنے ممدوح کو بدر منیر کہتا ہے، اور اس کے چہرے پر ان تھپڑوں سے، یعنی جس طرح پیٹتے ہوئے جو تھپڑ اس کے چہرے پہ لگے اس سے جو نشان پڑے اسے وہ کلفت البدر کہتا ہے، اور جو دوسری شعر سے جو ہے وہ اس نے جو ایک علت بھی نکال لی، اور وہ علت جو ہے وہ اس نے، یعنی وہ حالانکہ حقیقی علت نہیں تھی، بھئی چاند کے چہرے پہ چھائیوں کی علت تو تھپڑوں کا ہونا نہیں ہے، تو یہ کوئی علت نہیں ہے، تو اس نے اپنے پاس سے ایک ایسی ادبی باریک بھی ایک اس نے علت نکالی ہے، اور اسی علت کے ذریعے اس نے اس حکم کو ثابت کر لیا ہے۔ تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں کہ وما کلفۃ البدر المنیر قدیمتاً، کہ روشن چاند کے جو چہرے پہ چھائیاں ہیں یہ قدیم نہیں، ولکنھا فی وجہہ اثر اللطم، بلکہ اس نے جو نوحہ کہا ہے، مرثیہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، تو یہ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان ہیں۔ تو اس طرح جو یعنی کوئی ادیب کرتا ہے کہ وہ صریح علت کا انکار کر دے، ظاہراً کر دے یا ضمناً کر دے، اور کوئی اور علت لے کے آئے جو کہ حقیقی علت بنتی بھی نہ ہو، لیکن وہ اپنے فائدے اور اپنی غرض کے لیے اس علت کو اٹھا لے، تو اس کو کہتے ہیں جی حسن تعلیل۔ تو معنوی جو خوبصورتیاں ہیں کلام کی، ان خوبصورتیوں میں آپ نے جو ہے وہ توریہ کو پڑھا کہ توریہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد طباق کو، طباق میں پھر طباق ایجابی ہوتا ہے اور طباق سلبی، پھر اس کے بعد مقابلہ کہ جہاں ڈبل چیزیں لائی جاتی ہیں ضدوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے حسن تعلیل کو پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی ہمارا بس ایک ہی لیکچر ہوگا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ اس کو منڈے کو کریں، پھر اس کے بعد آپ کو ٹائم دیں 2-4 دنوں کا، پھر ہم انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی لیں۔ تو بس اب ہم نے اس میں 2-3 اور اس نے خصوصیات بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ والی بیان کر کے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری یہ فائل جو ہے علم البلاغہ آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم علم الصرف والنحو کو ٹائم دیں گے۔